بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ایک ٹاٹ تھا جو رات کو دوہرا کر دیا جاتا اور دن میں سیدھا کر دیا جاتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نے ایک رات اس کی ایک اور تہ لگا دی اور بستر ذرا نرم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ میرے بستر کے ساتھ کیا کیا؟ آپ فرمانے لگی، یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے اس کی ایک تہ اور لگا دی تھی تاکہ یہ ذرا نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اللہ کے سامنے رات گزارنے والا بندہ ہوں اور اس بستر کی نرمی رات کو مجھے اٹھنے سے روک دے گی، اس لیے یہ جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دے، مجھے نرم و نازک بستر نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک انصاری عورت آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پھٹی پرانی رضائی دیکھی تو فوراً گھر گئی اور اپنے گھر سے ایک نئی رضائی بیچ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فروسن انصاری عورت نے آپ کے لیے بیچی ہے، نئی اور پھولدار رضائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اسے واپس کر دے، مجھے میری پرانی اوڑھنی رضائی ہی ٹھیک ہے، میری پرانی گدری ہی ٹھیک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کو رہنے دیتے ہیں، واپس نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ قسم ہے مجھے رب کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، مگر میں نے تو خود ہی ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اے عائشہ اسے واپس کر دے، یہ نئی رضائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ناظرین کرام، سائنسدانوں نے تحقیق کی تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا، ایسی بات کہہ دی کہ آپ لوگ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو صحیح تسلیم کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سونے سے قبل باوضو ہونے کا حکم دیا تو وہیں نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور معدے کی مہلک بیماریوں سے بھی بالکل محفوظ رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جال لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑے یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنس کی تحقیق میں ایسا ہوش اڑا دینے والا حساب سامنے آیا ہے کہ آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تدابیر بتا دی۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں قسم کے نئے سیل بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں اور انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹا جائے تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی قسم کی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جاننا لازم ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ لینے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس زمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے، جس کے باعث دل صحیح بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہتر انداز میں ہوتی ہے، جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے، اور اسے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور تذابیت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب کریم ہم سب کو اپنے محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔